جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی دو خوشیاں نصیب عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشی اللہ اس وقت اس کو عطا فرماتا ہے جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر خوشی ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ بھی محسوس کر لینا کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو قدرتی طور پر انسان کے دل کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کا دن ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزہ داروں کو جب اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ان کو نہیں ہوگی۔ کوئی خوشی ان کے پاس، ان کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی، رب کے دیدار کے برابر کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے تو ضرور اس رمضان کے روزے رکھے۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو رمضان شریف کے اندر کسی دینی یا علمی محفل میں بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو جماعت کا اہتمام کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، اس کا اہتمام کرتا ہے، جماعت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتوں سے بھرا ہوا شہر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے بھرا شہر عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا نے فرما دیا جو رمضان کے مہینے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت اور بخشش کی نگاہ فرماتا ہے۔ کس کی نگاہ فرماتا ہے؟ رحمت و بخشش کی نگاہ فرماتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرما دیا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان تو جنتی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا جب تو کل محشر کے میدان میں ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کروں گا اے میرے پروردگار اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اس لیے میرا وعدہ اس کے ساتھ تھا، میں نے اس کے ساتھ کمنٹمنٹ کی تھی کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا میں تجھے جنت تک پہنچا دوں گا، اس لیے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ کے اندر اس کی شفاعت کی التجا کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اور اس کو جنت عطا فرما۔ اور فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے، کیا کرے؟ جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے رمضان کے مہینے میں، تو اللہ کے حبیب نے فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت آسیہ اور حضرت مریم کی عبادتوں کے جتنا ثواب عطا فرمائے، اتنا بڑا ثواب اس عورت کو اللہ عطا فرمائے گا جو رمضان کے مہینے کے اندر اپنے شوہر کی خدمت کرے اور خدمت کر کے اپنے شوہر کو راضی کرے۔ فرمایا میرے آقا نے حضرت آسیہ کی عبادتوں کے جتنا، حضرت مریم کی عبادتوں کے جتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور آسیہ وہ کہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آئی، سبحان اللہ۔ آسیہ کی عبادت کیا ہے؟ اور جب حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی تو فرعون کو پتہ چلا یہ موسیٰ پہ ایمان لے کر آئی ہے، تو اس نے اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، میخیں ہاتھوں میں لگا دی، اور اس کے بعد حضرت آسیہ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا میرے پروردگار میں تیرے موسیٰ پہ ایمان لے کے آئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، اس نے اپنا مقام جنت میں دیکھ لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے آسیہ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ فرمایا میں موسیٰ کا پڑوس چاہتی ہوں، میں جنت میں موسیٰ کا پڑوس چاہتی ہوں، اس سزا کے بدلے، اس تکلیف کے بدلے تو مجھے وہ پڑوس عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے اور حضرت آسیہ نے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو اس کا مقام ہے وہ انہوں نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اے کافر، اے ظالم، تو چاہے جتنا ظلم مجھ پہ کر لے، میں اس رب پہ ایمان لے کر آئی ہوں جو دنیا کا بھی رب ہے اور آخرت کا بھی رب ہے۔
اور اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کی عبادتوں کے جتنا ثواب اللہ تعالیٰ